بغیر نمازی کے لیے کیا سزا ہے، بغیر نمازی کے لیے کیا گناہ ہے، اس کے بارے میں زیادہ ذکر نہیں ہے۔ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں نماز میں سستی کرنے والے کے لیے کیا سزا ہے، نماز میں دکھاوا کرنے والے کے لیے کیا سزا ہے، نماز دیر سے پڑھنے والے کے لیے کیا سزا ہے، یہ سارے اذکار میں ذکر ملیں گے۔ نماز نہیں پڑھنے والے کے لیے کیا ہے، یہ زیادہ ذکر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ حدیثوں میں بھی بہت کم ہے۔ اس لیے نہیں ہے، سب میں پہلے تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ بغیر نمازی مسلمان ہو سکتا ہے، یہ اسلام میں تصور ہی نہیں ہے۔ مسلمان ہے تو نمازی ہے، ختم ہو گئی بات۔ اب اس کے لیے اسکیم دینے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھے گا تو نہیں، مسلمان ہونا ہے تو نماز، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا ہے تو نماز پڑھنا ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک قرآن کے اندر ایک آیت بھی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 اور 45 میں اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ، کہ آپ نماز اور صبر سے مدد حاصل کیجئے، صبر سے اور نماز سے۔ وَإِنَّهَا، اور یہ مؤنث ہے، صبر اور نماز میں مؤنث نماز ہے، اور یہ بہت بھاری ہے سوائے ان کے جن کو اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہے، یعنی آخرت کا ایمان جس کو ہے، آخرت کا یقین جس کو ہے، اس کو چھوڑ کر سب پر نماز بھاری ہے، یعنی خارج کر دیا گیا۔ یعنی ایمان بالآخرت نہیں ہے تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ دین کا، شریعت کا قانون کیا ہے؟ تین ایمان ہونا ضروری ہے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسالہ۔ تینوں میں سے ایک بھی ایمان اگر نہیں ہے تو اس کو ایمان مومن نہیں کہا جاتا۔ تو یہ آیت میں جو ہے غور کرنے سمجھ میں آتا ہے کہ نماز جس کو اللہ سے ملاقات کا یقین ہے اس کو چھوڑ کر سب پر بھاری ہے، یعنی سیدھا سیدھا ایمان، اگر نماز بھاری لگ رہی تو سمجھنا کہ آخرت کا یقین نہیں ہے، آخرت کا یقین نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے تو اس کو مومن نہیں سمجھا جاتا۔ اس کی حدیث بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، متفق علیہ حدیث ہے، اور یہ صحیح حدیثوں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نماز ایمان اور کفر کے درمیان کی لکیر ہے۔ یہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 اور 45 کو واضح کرنے والی حدیث ہے۔ یعنی نماز ایمان اور کفر کے درمیان کی لکیر ہے کا مطلب کیا ہوا؟ اگر نماز پڑھے گا تو ایمان میں ہے، نہیں پڑھے گا تو کفر میں۔ نماز لکیر ہے، وہ طے کرتی ہے مسلمان ہے کہ کافر ہے۔ یہ سیدھا سیدھا واضح احکامات ہے، اس کو زیادہ تر جو ہے زیادہ بھول بھلائیاں میں لے جانا، پھر نماز پڑھیں گے تو فجر پڑھیں گے تو روزی ملے گی، ظہر پڑھیں گے تو یہ جھوٹے باتیں بتا کر، اسکیم بتا کر لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر آپ ایسا کہتے ہو فجر پڑھنے سے روزی ملتی ہے تو جس کو روزی ملے وہ نماز کیوں پڑھے گا؟ جس کو روزی بہت بھرپور اللہ نے دیا ہے وہ نماز نہیں پڑھے گا، وہ کہے گا مجھے تو روزی ملے۔ اب جس کو روزی نہیں ہے وہ جاؤ فجر پڑھنے۔ ایک بات یہ ہے، اسی وجہ سے لوگ نمازی نہیں ہوتے۔ دوسری بات جو ہے، صحابہ اکرام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے غریب تھے۔ اب صحابہ اکرام غریب تھے، روزی نہیں، تنگی تھی، گھر میں فاقے چلتے تھے، تو کیا نماز فجر کے نہیں پڑھتے تھے کیا؟ معاذ اللہ، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہماری بات سے ہمیں ہمارے صحابہ اکرام کو جو ہے ان کے اعمال کے اوپر شک کھڑا کرنے کی بات ہے، یہ جھوٹے باتیں کرنے کی، سیدھی سیدھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نماز ایمان اور کفر کے درمیان کی لکیر ہے، نماز پڑھے گا تو ایمان میں، نہیں پڑھے گا تو کفر میں۔ اس کے علاوہ قرآن کے اندر کئی جگہ پر بیان فرمایا گیا ہے کہ اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ مسلمان معاشرے کا، سوسائٹی کا سٹیزن، مسلمان معاشرے کا شہری سمجھے جانے کے لیے اس کو نماز پڑھنا کمپلسری ہے۔ اس کو دو تین مثالیں میں بیان فرماؤں گا۔ ایک تو سورہ توبہ کے اندر شروع کے پہلے رکوع میں اللہ نے بیان فرمایا کہ حکم سب کو معلوم ہے کہ یہ 4 مہینے کی مہلت دی گئی سب تمام مشرکوں کے عرب کے، 4 مہینے کے اندر اندر ایمان لاؤ ورنہ تمہارا قتل عام ہو جائے گا۔ اب قتل عام سے بچنے کے لیے بہانہ بنا سکتا تھا کافر، کیا کر سکتا تھا؟ ایمان کا دعویٰ کر سکتا تھا۔ تو اللہ نے انہیں بتایا، بیان فرمایا مسلمانوں کہ اگر وہ ایمان لا کر نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے تو تم اس کو چھوڑ دو۔ یعنی شہریت میں مسلمان سٹیزن، معاشرے میں، سوسائٹی میں مسلمان سٹیزن سمجھنے کی کنڈیشن کیا لگائی گئی؟ نماز پڑھتا رہے اور تم اس کے ایمان پر شک نہیں کر سکتے تو حقیقت میں ایمان ہے، مومن ہے نہیں، جب تک کہ کھلے طور پر مرتد نہیں نظر آئے تب تک کہ آپ ایمان، اسے مسلمان ماننا پڑے گا اس کو۔ لیکن مسلمان ماننے کی شرط صرف ایمان کا دعویٰ کرنا نہیں ہے، مسلمان ماننے کی، مسلمان سمجھا جانے کی شرط کیا لگائی گئی؟ نماز اور زکوٰۃ۔ زکوٰۃ تو اہل نصاب پر ہے، صاحب نصاب پر ہے، سب پر جو کمپلسری کیا آتی ہے پھر نماز آتی ہے۔ تو اس کی دوسری بھی بتاتا ہوں، اس کے نیگیٹو پوائنٹس بھی سمجھایا گیا قرآن کے اندر، سورہ نساء میں ہے
سورہ معاہدہ میں ہے، سورہ توبہ میں بھی ہے، سورہ نساء میں اور سورہ توبہ میں، کہ منافقوں سے کہا گیا ہے اور تم جب نماز کو آتے ہو تو بہت ہی کسمساتے ہوئے آتے ہو، اور جب تم نماز کو آتے ہو تو تم پر بہت بھاری گزرتی ہے نماز. کہا کن کے لیے کہا گیا ہے؟ منافقوں سے کہا گیا ہے. ہمیں سب کو پتا ہے منافق جو ہے اسلام کے دشمن تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اور مسلمانوں کی مومنوں کی جو خبریں لجا کر یہودی اور نصارہ کو خبریں دیا کرتے تھے، مسلمانوں کی شکست کی کوشش کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش میں بھی شامل تھے. پھر نماز بھی بھاری لگ رہی ہے، پھر بھی آ رہے. کیوں آ رہے؟ نماز بھاری بھی لگ رہی ہے، دشمنی بھی اسلام سے ہے، پھر بھی نماز کو آ رہے ہیں. کس لیے آ رہے تھے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کو معلوم تھا قانون کہ مسلم سوسائٹی کا مسلم معاشرے کا رکن سمجھا جانے کے لیے نماز پڑھنا کمپلسری. اگر نماز کو رہیں گے تو ہمیں مسلمان ہی نہیں سمجھا جائے گا. اسی لیے منافق ہے، معلوم تھا، اس کے باوجود بھی قتل کا حکم نہیں آیا. کیوں؟ کہ انہیں مسلمان معاشرے کا سوسائٹی کا ممبر رکن سمجھا جا رہا تھا. یہ اصلی مسلمان اسلامی معاشرے کا سٹیزن شپ کا قانون ہے. یہ اللہ کا NRC ہے. اللہ کے رجسٹر آف سٹیزن شپ میں نام لکھوانا اگر ہے تو نماز پڑھنا کمپلسری ہے، نہیں تو اللہ کے سٹیزن آف رجسٹر میں اس کو مسلم معاشرے کا شہری بھی نہیں سمجھا جائے گا. اس کا مطلب مسلمان نہیں سمجھا جائے گا.